السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہماری یہ مجلس روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل سے متعلق ہے، جن کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، محسن بھائی ذاکر نگر سے پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کل آن لائن پیمنٹ ہو رہی ہے اور آن لائن پیمنٹ میں کیش بیک جو آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیش بیک کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ جب ہم آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا یہ کہ آن لائن کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو کمپنی کی طرف سے ہمیں کیش بیک ملتا ہے۔ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ کمپنی کی طرف سے یہ ایک قسم کا انعام ہوتا ہے جو ترغیبی طور پر دیا جاتا ہے، لہذا اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ مفتی صاحب، آصف بھائی پوچھتے ہیں بینک وغیرہ کا سود کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بینک سے جو انٹرسٹ اور سود ملتا ہے اس کو ہم کہاں استعمال کریں؟ سود کے مصرف میں فقہا نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اصل مالک کی طرف لوٹا دیا جائے، جہاں سے ہمیں وہ سود ملا ہے اسے دے دیا جائے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بینک وغیرہ کا سود نکال لیا جائے، واپس نہ کیا جائے۔ دوسرا مصرف یہ ہے کہ اس کو غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے، ثواب کی نیت نہ ہو، بغیر ثواب کی نیت کے اسے غریبوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سود کی رقم کو مسجد کے ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہوں پر اس سود کی رقم کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے غریبوں پر صدقہ ہی کرنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، ثناء اللہ صاحب پوچھتے ہیں روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ جیسا کہ کوئی روزہ نہ رکھ پائے یا جو ضعیف لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کا فدیے کا کیا حکم ہے؟ جی انہوں نے پوچھا ہے کہ روزوں کا فدیہ کیا ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بالکل بوڑھا ہو یا اسی طرح ایسی بیماری کا شکار ہو کہ وہ بیماری مسلسل بڑھ رہی ہو اور صحت مند ہونے کی امید نہ ہو کہ اسے روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو سکے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد اس آدمی کو صحت حاصل ہو گئی اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت پر اور اس پر قادر ہو گیا، تو اب وہ روزوں کا فدیہ کارآمد نہیں ہوگا، بلکہ انہیں روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ ہاں اگر صحت مند نہ ہوا بلکہ اسی بیماری میں ہی اس کا انتقال ہو گیا یا زندگی میں موقع نہ ملا، تو پھر روزوں کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا، جس کی مقدار ایک روزے کے بدلے 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ مارکیٹ میں جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو، ایک روزے کی فدیے میں وہ رقم صدقہ کر دی جائے گی۔ مفتی صاحب، معاذ بھائی پرانی دلی سے ہیں اور پوچھتے ہیں قربانی کس جانور کی افضل ہے؟ جی انہوں نے پوچھا ہے کہ کس جانور کی قربانی افضل ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جس جانور کے قربان کرنے سے غربا اور فقراء کو زیادہ فائدہ ہوتا ہو، اسی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے۔ ویسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمبے اور اونٹ کی قربانی کیا کرتے تھے۔ مفتی صاحب، مولانا عبد الباسط ندوی صاحب موریشیس افریقہ سے پوچھتے ہیں کیا مردوں کی طرح زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنی نفل عبادات کا ثواب ہم انہیں پہنچاتے ہیں، اسی طرح زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے مزید مسائل جاننے کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔